فی خلق السلام علیک یا نور اللہ الذی یهتدی به المهتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر فاطمہ کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فلسفہ پردہ پہ بات کی۔ ہم نے دو باتیں کی گزشتہ سیگمنٹ میں۔ پہلی بات یہ کہ خیر للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہترین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور وہ ایسی سچویشن سے اوائڈ کریں کہ جس میں مرد ان کو دیکھ سکیں۔ ایک بات ہم نے یہ جانی۔ دوسری بات بھی سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور وہ بھی فلسفہ پردہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ وہ یہ کہ ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها، کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قربت میں اور قربتاً اللہ کی سب سے بڑی منزل میں تب آتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے کیا، تو کیا ان باتوں کا یہ مطلب ہم نکالیں کہ عورت کبھی گھر سے باہر نہ نکلے؟ یا اسی سوال کو ہم جو ہے وہ ریفریز کرتے ہیں کہ کیا عورت کو ہم گھر میں قید کر دیں؟ ان دو باتوں سے کہیں یہ نتیجہ تو نہیں نکل رہا کہ قعر بیتہا تبھی ہوگا جب وہ گھر کے اندر رہے گی، اور غیر محرم بھی اس کو تبھی نہیں دیکھ سکیں گے جب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہو، البتہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نامحرموں سے اجتناب کا ایک مکمل طریقہ کار اختیار کرتی ہے۔ تو سوال پھر آپ کی نظر میں وہی جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے آخر میں چھوڑا تھا کہ کیا عورت گھر سے کبھی باہر نہ نکلے؟ کیا اس کو گھر میں قید کر دیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق سب سے پہلے عطا کیے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس موضوع پہ اگر آپ ذرا جا کے ریسرچ کیجئے کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی اور فلاسفرز بھی اور دانشور حضرات اور علماء اور مفکرین یہ بات مانتے ہیں اور تہ دل سے مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ نان مسلمز ہوں، کہ اسلام کو ہر طرح کے حقوق سب سے پہلے اسلام نے عطا کیے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی عورت کو وہ حقوق عطا نہیں کیے تھے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت گھر میں بند ہو جائے یا عورت کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی گھر سے باہر نکلیں اور حضرت ہاجرہ بھی نکلیں۔ سو نکلیے، ضرور گھر سے نکلیے، جب ضرورت پڑ جائے باہر نکلنے کی، جب مجبوری بن جائے باہر نکلنے کی، تب نکلیے۔ بلکہ کبھی کبھی تو نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا موقع ہے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک مستور نے، ایک خاتون نے اپنے وقت کے امام سے پوچھا کہ حالات و واقعات یہ ہو گئے ہیں، اب ہمارے اوپر فرض کیا بنتا ہے؟ تو تاریخ نے بتایا کہ سید سجاد نے اس موقع پر ان مستور کو اور ان خاتون کو جواب یہی دیا تھا، علیکن بالخروج، کہ خیموں سے باہر نکلنا واجب ہے آپ پر۔ سو کبھی کبھی تو باہر نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی نکلی ہیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی نکلی ہیں، اور مگر ویسے پھر نکلی ہے جیسے آپ کی رول ماڈلز نکلی ہیں، جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نکلی ہیں، جیسے آپ کے دیگر رول ماڈلز آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آپ نے خود اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ کا رول ماڈل کون ہے، انہوں نے کون سا کام کیسے کیا، اور ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ سو ہمیں نکلنا ہے، نکلنا پڑے گا، کبھی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے گا، کبھی مجبوری کی وجہ سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اب نکلنے کا الگ اہتمام ہے۔ گھر رہنے کا الگ طریقہ کار تھا، اب باہر نکلنے کا الگ اہتمام ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو لے لیجئے، آپ اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ آپ مباہلہ کے لیے بھی گھر سے باہر نکلی، اور جب یہ نکلنا تھا یعنی مباہلہ کے لیے میدان مباہلہ میں جب آپ جا رہی تھی تو اس وقت ضرورت تھی آپ کی، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی گواہی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ ضرورت کے تحت تب نکلی، لہٰذا آپ کی گواہی کی جب ضرورت تھی تو آپ نکلی ہیں۔ مگر ذرا انداز اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، مورخین نے انداز لکھا ہے
کہ جب کبھی عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چند ایک مقامات جن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی ضرورت یا کسی مجبوری کے تحت یا نبی زادیوں کے کسی موقع پہ اگر کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت نکلنا پڑا ہے، تو بیسیکلی یہ امت کو سکھانا تھا کہ اگر ایسا وقت آ جاتا ہے جب ضرورت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، تو پھر باہر نکلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اب میدان مباہلہ ہے، خاص قسم کے گواہ چاہیے، ہر کوئی جا سکتا نہیں ہے۔ قرآن نے گواہوں کے لانے کا کرائٹیریا بھی بتا دیا تھا کہ کون کون مباہلہ میں ہم لے کر آئیں گے اور کن کن کو تم لے کر آنا۔ اس میں ایک کیٹیگری تھی النساء، عورتیں، لہٰذا عورتوں کی کیٹیگری میں سے گواہ ضرور لے کے جانے تھے، البتہ وہ لے کے جانے تھے جو اس گواہی کے معیار کو پورا اترتے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ میدان مباہلہ میں جب جا رہی تھی تو ترتیب دیکھیے، ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، ہاتھ میں انگلی تھی حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سینے پہ اٹھایا ہوا تھا امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آگے نبی کریم، ہاتھ میں انگلی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور سینے پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چل رہی تھیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے۔ یہ ترتیب کوئی اتفاقیہ نہیں تھی، بلکہ اس ترتیب میں بھی حکمت اور وجہ ہے۔ اس ترتیب میں بھی آپ چاہتے یہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ کی بیٹی کا پردہ باقی رہے، لہذا آگے خود کو رکھا، پیچھے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اور درمیان میں بنت پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہی تھی۔ یہ ترتیب۔ نکلنا، میں جیسے عرض کر رہا ہوں، نکلنا پڑے گا، کبھی نکلنا پڑ سکتا ہے، مگر تیاری یہ کرنی ہے کہ جب نکلنے کا وقت آئے گا، جب مجبوری بن پڑے گی یا ضرورت مجبور کر دے گی، تو کیسے نکلنا ہوگا؟ ایسے نکلنا ہوگا جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نکلی ہے۔ اچھا، آپ صرف مباہلہ کے میدان میں نہیں گئی، یہاں ضرورت تھی اسلام کی۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ کو مجبوراً بھی نکلنا پڑا گھر سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مجبوری کی عالم میں ایک دفعہ گھر سے نکلی، البتہ بہت دور تک تب نہیں گئی تھی، مباہلہ کا میدان تو کئی کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا، مگر جب آپ مجبوراً نکلی ہیں گھر سے باہر، تو چند قدم کے فاصلے تک گئی تھی، مسجد نبوی میں گئی تھی، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تک گئی تھی، مگر یقین جانیے یہاں بھی بڑا اہتمام کر کے گئی تھی۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ مباہلہ کے میدان میں گئی ہوں تو بہت بڑا اہتمام چونکہ دور جانا تھا، اور گھر سے چند قدم چونکہ دور نکلنا تھا تو پھر اہتمام بھول گئی ہوں، یا بہت کم اہتمام کیا ہو چونکہ اب تو میں قریب ہی جا رہی ہوں۔ نہیں، اہتمام دونوں جگہ پہ آپ دیکھیں گے، بلکہ شاید مسجد نبی میں اہتمام زیادہ بڑا کیا۔ مثلا اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں کیسے گئیں؟ آپ نے 4 پردے کیے ہیں، 4 پردوں کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلا پردہ جو تاریخ نے لکھا ہے وہ یہ کہ لاست خمارہا علی راسہا، آپ نے اپنا دوپٹہ لیا، آپ نے اپنا سکارف لیا اور اپنے سر پر اس دوپٹے یا سکارف کو اوڑھ لیا۔ یہ پہلا پردہ تھا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے لیا۔ پھر واشتملت بجلبابہا، یہ دوپٹہ یا سکارف لینے کے بعد اس کے اوپر بڑی چادر یا بڑی ردا کر لی۔ البتہ یہ چادر اتنی بڑی تھی کہ تاریخ میں اس چادر کا یہ بھی تذکرہ ہے کہ تَتَعُ ذُیُولَہا، کہ جب آپ چلتی تھیں تو وہ ردا اور اس چادر سے زمین پر نشان لگ رہے تھے اور زمین پر وہ نشان چھوڑتی جا رہی تھی، یعنی پورے وجود کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نے پورے وجود کو پردے میں لے لیا، پہلے سکارف اور دوپٹہ، دوسرا پردہ چادر کا لے لیا۔ اچھا، اب نارملی تو یہ پردہ کافی ہے باہر جانے کے لیے، مگر چونکہ نبی کی بیٹی ہیں، اب ذرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اہتمام ہمیں وہ کرنا ہوگا جو ہماری رول ماڈلز نے کیا ہے، ہلکا نہیں لینے کا پردے کو، لائٹ کبھی بھی نہ لے لیجئے۔ یہ بظاہر 2 پردے تو کافی لگ رہے ہیں، میرے خیال میں تو ہم جو نارملی دیکھتے ہیں یہی 2 پردے ہوتے ہیں، مگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ بنت پیمبر ہیں، چونکہ ہماری رول ماڈلز ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد ایک اور پردہ، وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَةٍ، جب آپ مسجد کی طرف جا رہی تھیں، لما الفاظ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لام، میم اور تا، گولتا۔ لوما کو اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ المثل فی السن والثرب، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسی خواتین جو عمر میں بھی اور قد و قامت میں بھی آپ کے برابر کی ہوں، یعنی آپ کی ہم عمر اور ہم قد و قامت خواتین لما کہلاتی ہیں۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب اب جا رہی تھی، وہ اقبلت فی لومتن من حفدتها و نساء قومها، تو آپ کی کنیزوں اور بنو ہاشم کی عورتوں میں سے آپ نے اپنی ہم عمر اور ہم قد و قامت خواتین کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے ارد گرد لے لیا۔ یہ خواتین کیوں تھیں؟ یہ سب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے پردے کا کام کر رہی تھی، کہ جب کوئی دیکھے گا کہ بنت پیغمبر آ رہی ہیں تو اس جرمٹ میں جب جاؤں گی تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ جو خواتین آئی ہیں ان میں سے بنت پیغمبر کون ہے۔ کتنا پردہ! اس لیے ہم جو کوفہ اور شام کے مصائب سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں ایک جملہ آتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی تکلیف آپ کو کب ہوئی، سب سے بڑا مصائب میں سے مصیبت کون سی تھی آپ کے لیے، تو آپ نے جن تکالیف کا اظہار کیا وہ یہی تھا کہ جب آپ اپنے اس پردے کو بھی باقی نہیں رکھ سکیں کہ آپ کنیزوں کے درمیان آپ کی شناخت چھپی رہ جاتی، بلکہ کنیزوں کو سائڈ پہ کر کے آپ کو آگے آ کے بولنا پڑ گیا یزید سے، تو آپ نے کہا میرے لیے سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا کیونکہ اب میں اپنی شناخت سے باہر نکل رہی تھی، اپنا شناخت دینا پڑ رہی تھی مجھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، تیسرا پردہ کس چیز کا ہے؟ شناخت کا پردہ، کہ میں جب مدینہ کی مسجد نبوی میں جاؤں گی اور میرے بابا کے اصحاب بیٹھے ہوں گے تو مجھے وہاں جاتے ہوئے میں نے سکارف کر لیا، دوپٹہ کر لیا، اوپر بہت بڑی چادر بھی لے لی، لیکن نہیں، ایسے نہیں جانا، بلکہ آپ نے فی لومتین اپنی ہم عمر، ہم سین، ہم قد و قامت خواتین کو بلایا اور آپ کی کنیزیں اور بنو ہاشم کی عورتیں ایک جرمٹ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں تاکہ آپ جب مسجد نبوی میں جا کے سامنے کھڑی ہوں تو کسی کو پتہ نہ چلے ان میں سے بنت پیغمبر کون ہے۔ یہ پردے کی اہمیت دیکھیے، یہ تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا پردہ کیا ہے؟ فنیتت دونہا ملاعتن، جب آپ وہاں پہنچ گئی تو پھر آپ نے حکم دیا کہ ہمارے درمیان اور اصحاب کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے، مہاجرین و انصار کے مردوں کے درمیان اور خواتین کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے، ایک ستر اور ایک حجاب لگا دی جائے، وہ جو عموماً آپ سنتے ہیں کہ ایک قنات لگا دی گئی، اس قنات کا آپ نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا تھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان ایک پردہ لگوایا، ایک قنات لگوائی۔ سو یہ چار پردے لے کر آپ مسجد نبوی میں گئیں۔ کتنے دور تھی مسجد نبوی آپ کے گھر سے کہ جب آپ اپنے گھر کی دہلیز سے پہلا قدم باہر رکھتی تھی تو وہ مسجد نبوی کے ذہن میں ہوتا تھا، یعنی ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہے، مگر اتنے بڑے چار پردے۔ جس خاتون نے، میں رکوں گا، شاید اس کو آپ کو لگے کہ اس چیز کو ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں مگر اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ بنت پیغمبر سے بڑا ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے خواتین کے لیے۔ جب ان کو نکلنا پڑ گیا تو ان کا نکلنے کا انداز کیا تھا، اور پھر یہاں جب چل رہی تھی تو اس چلنے کو بھی تاریخ نے تو الفاظ بیان کیے کہ ما تخرم مشجتہا مشجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما تخرم مشجتہا، کہ ہو بہو انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتی ہوئی آئی تھی۔ سو مباہلہ گئیں تو پردے کا الگ اہتمام، مسجد نبوی جب آنا پڑ گیا تو پردے کا الگ اہتمام۔ مسجد نبوی آنے سے پہلے آپ نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے دفاع کے لیے آپ کو لوگوں کے گھروں میں جانا پڑا، مگر آپ نے رات کے وقت کا انتخاب کیا۔ اب پردہ لیتی، رات کے وقت کا انتخاب کرتی، مدینہ کے لوگوں کے دروازوں پر جاتی اور پھر اپنا کیس لوگوں کے سامنے پیش کرتی کہ غدیر میں کیا دیکھا، صرف اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو تو آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سو اب تیسری مرتبہ آپ کو جانا پڑا ہے جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت اور ان کے حق کے ولایت و وصایت کا دفاع کرنا تھا اور آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو آپ کو پھر گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ مگر نکلنا بیسیکلی ذہن میں رہے، میں کسی تحریک کو بیان نہیں کر رہا، میں صرف نکلنے کے انداز کو بیان کر رہا ہوں، باقی چیزیں آپ دوسرے موضوعات کے اندر اور دوسرے ٹاپکس کے اندر جانیں گے کہ وہ کیسی ہوئیں، کیوں ہوئیں، ان کے اثرات کیا تھے۔ اب آپ نے پھر رات کا اہتمام کیا ہے کہ رات کے پردے میں گئی ہیں تاکہ آپ کی شناخت جو ہے وہ چھپی رہے اور کوئی اب کے قد و قامت پر بھی نگاہ نہ ڈال سکے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری لے کے آتے، اس سواری کے اوپر بنت پیغمبر بیٹھتی اور پھر آپ مدینہ والوں کے دروازوں پہ جاتے اور پھر ان کو جگانے کی کوشش کی جاتی، ان سے صرف اتنی گواہی طلب کرنے کی کوشش کی جاتی کہ جو غدیر میں دیکھا اس کو مینوان بیان کرنے کے لیے آمادہ ہو یا نہیں۔ یہاں اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا، یہ واقعات آپ کے سامنے بیان بے مقصد نہیں کیے ہیں، اکثر واقعات آپ کے سامنے سنائے ہیں۔ اب ذرا مسئلہ سمجھیے، میں نے آپ کے سامنے دو احادیث بیان کی،
ایک حدیث یہ بیان کی کہ عورت گھر کے اندر رہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے، اور دوسری حدیث یہ بیان کی کہ اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے تاکہ نامحرم اس کو نہ دیکھیں اور وہ نامحرموں کو دیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ یہ مسئلے کی ایک صورت ہے، یہ مسئلے کی ایک صورت ہے۔ قارا بیتہا، گھر کے اندر رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس مرحلے میں کہ جب نامحرم اس کو نہیں دیکھتے اور وہ نامحرموں کو نہیں دیکھتی۔ مسئلے کی دوسری صورت یا دوسرا رخ یہ ہے کہ علی و بطول کی بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑا اور وہ باہر نکلی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود بھی مباہلہ میں جنگ احد کے موقع پر، خطبہ فدق کے موقع پر اپنے حق کے مطالبے کے لیے باہر نکلی، اور ایک موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے دفاع کے لیے مدینہ والوں کے دروازوں پر بھی گئیں۔ حضرت ہاجرہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو فلسطین سے نکلی اور مکہ میں آ کر، حجاز میں آ کر آباد ہو گئیں، گھر سے باہر نکلی وہ بھی۔ لہٰذا ہمیں یہاں تھوڑا کانٹراڈکشن نظر آتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان تلزمہ قارا بیتہا ورسز خاندان رسالت کی خواتین کا گھر سے باہر نکلنا، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ قارا بیتہا میں ٹک جاؤ۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات ہے، میں قرآن مجید کی آیات کو اگر لاؤں تو ہمارا یہ موضوع کئی لیکچرز پہ چلا جائے گا کہ جو پردے کے حوالے سے قرآن مجید کی اسٹریٹجی ہے کہ پردہ کیسے ہو، اور گھر میں نکلنے کے حوالے سے کیا ڈائریکٹلی احکام نازل ہوئے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب چونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ انتلزمہ قارا بیتہا ایک طرف کہ اپنے گھر کے پیندے میں رہیے، گھر کے اندر ٹک کے رہیے، گھر سے باہر نہ نکلیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ جو رول ماڈلز ہیں، خاندان رسالت کی خواتین ہیں، وہ گھر سے باہر بھی نکلی ہیں۔ سو یہاں ہمیں بیسیکلی ایک اور چیز ڈیفائن کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فور والز کیا ہیں، جس کے اندر کہا گیا نا عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ انقارا بیتہا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، فور والز کے اندر رہے۔ وہ فور والز کیا ہیں؟ آیا گھر کی اینٹوں، پتھروں اور سیمنٹ سے بنی چار دیواری میں عورت کی حدود ہے، یا پھر نہ دکھنے والی ذمہ داریوں کی دیوار کے اندر اس کی حدود ہے؟ یعنی کوشچن تھوڑا ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ A woman is always inside the four walls of her home or inside the four walls of her responsibilities. یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا، تو ہمیں یہ لگے گا کہ پھر خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھیں اور نامحرم ان کو نہ دیکھیں اور وہ گھر کے اندر رہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باہر بھی نکلتی ہیں، تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن پھر ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ میں اس مسئلے کو یوں سمجھاؤں آپ کے سامنے، ایک مثال سے سمجھائیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ جناب محمد حنفیہ کا وہ سوال اپنے سامنے رکھیے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو بھی تیاری کا حکم دے دیا ہے، تو جناب محمد حنفیہ آئے اور انہوں نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کربلا جا ہی رہے ہیں یا عراق جا ہی رہے ہیں تو مخدرات عصمت کو ساتھ نہ لے جائیے۔ میں اگر اس سوال کو ری فریز کروں تو جسارتاً یوں کر سکتا ہوں کہ آپ انہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ جائیے، کہ انہیں تو باؤنڈری آف فور وال کے اندر رہنا چاہیے نا، ان کو نہ لے کر جائیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، یعنی کیا مطلب؟ میرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے، میرے پروردگار کی منشا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے سنگین مرحلے پہ جا کر اپنی ذمہ داری کو بڑے مشکل وقت میں ادا کریں گی۔ یعنی اس کا جواب گویا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یوں دے رہے تھے کہ اے محمد حنفیہ، آپ پریشان نہ ہو جائیے، یہ گھر کی باؤنڈری سے تو باہر جا رہی ہیں مگر اپنی ریسپانسبلٹیز کی باؤنڈری کے اندر جا رہی ہیں۔ اب وومینز ہاؤس یا وومینز ہوم کی باؤنڈریز کیا ہیں جس سے باہر عورت کو نکلنے سے منع کیا گیا ہے؟ ان برکس کو، ان پتھروں کو، ان سیمنٹڈ والز کو آپ اپنے سامنے کبھی اس کی حد مت سمجھیے۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ خواتین کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی حد کیا ہے؟ آئیے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ چونکہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ عورت کو سمجھنے کے حوالے سے ہمیشہ غلطی کی گئی ہے، دونوں طرف سے بنیاد پرستی اور شدت نظر آتی ہے۔ جو گھر بیٹھنے کا نقطہ نظر ہے اس میں بھی شدت ہے کہ گھر ہی گھر، یعنی وہ چار دیواری، وہ جو پتھروں کی دیواروں کی بنی ہوئی اور سیمنٹڈ والز ہے، اس میں شدت ہے۔
اور دوسری طرف جو مرحلہ ہوتا ہے کہ نہیں گھر سے باہر نکلتی ہے، اس میں بھی شدت ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے وہ عورت بھی کرتی نظر آئے، وگرنہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ سو سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکلنے لگتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نکل رہی ہے اور کس کام کے لیے نکل رہی ہے۔ لہٰذا محمد حنفیہ اپنے بھائی کو امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، منشائے پروردگار یہ ہے کہ ایک بہت بڑے موقع پہ جا کر اسلام کی ترویج کا کام کریں گی اور اسلام کی حفاظت کا کام کریں گی میری یہ بہنیں۔ لہٰذا یہ گھر کی باؤنڈری سے باہر، گھر کی چار دیواری سے باہر تو جا رہی ہیں، آپ کا سوال بجا ہے، مگر محمد آپ مطمئن رہیے، محمد حنفیہ آپ مطمئن رہیے، یہ اپنی رسپانسبلٹیز کی باؤنڈری کے اندر جا رہی ہیں۔ ایک موقع آئے گا کہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ یہ بتائیں گی کہ اسلام بچایا کیسے جاتا ہے۔ جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے اس کو ان کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے پائے گا، لہذا یہ اس کام کو انجام دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ دس از دا باؤنڈری وال آف اے وومین۔ اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے جن 4 والز کو دیکھنا ہے وہ پتھروں کی 4 دیواریں نہیں ہیں، وہ ذمہ داری کی 4 دیواریں ہیں، وہ رسپانسبلٹی کی 4 دیواریں، ان کے اندر عورت رہے، عورت اپنی رسپانسبلٹیز کی 4 والز کے اندر رہے، پھر چاہے کربلا بھی جانا پڑے اور کربلا کیوں نہ چلی جائے، پھر چاہے مبالہ بھی جانا پڑے اور مبالہ کیوں نہ چلی جائے، پھر چاہے مسجد میں مردوں کے سامنے خطبہ کیوں نہ دینا پڑے اور کیوں نہ خطبہ دینے وہ خود چلی بھی جائے، پھر کیوں نہ آپ اس کو بے کس قیدی بنا کر کوفہ اور شام بھی کیوں نہ لے جانا چاہیں، جب وہ اپنی رسپانسبلٹیز کی باؤنڈریز کے اندر رہتی ہے تو پھر ہی وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جب جب وقت بدلتا گیا سیرت شریکت الحسین بدلتی گئی۔ ایک وقت خیمے کا پردہ ہے، باؤنڈری وال ہے، پھر آپ نے کربلا کے ٹیلوں کا باؤنڈری وال بھی ساتھ اپنے لیا، پھر آپ نے اپنی کنیزوں اور بنو ہاشم کی خواتین کے جرمٹ کو بھی لیا، لیکن ایک وقت آیا کہ ساری چیزوں کو پیچھے ہٹا کے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے اپنے ساتھ والی خواتین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر رہی تھی تو ایک خاتون نے کہا ہم تو پردے کا کام کر رہی ہیں آپ کے لیے، ہم تو آپ کے لیے پردے کی ڈھال بن کے آگے کھڑی ہیں، ہمیں کیوں پیچھے کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اب وہ موقع آ گیا جس کے لیے میں شام آئی ہوں، اب وہ ذمہ داری کا مقام آ گیا جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مجھے پروردگار نے یہ وقت دیا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ لہذا کربلا بھی جائے گی تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جائے گی عورت، مباہلہ میں بھی جا رہی ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ لہذا ان 4 walls آف رسپانسبلٹیز سے 1 انچ بھی باہر نہ نکلیے، یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں آپ سے، اور ساری ہماری رول ماڈلز یہی چاہتی ہیں، اور ہماری رول ماڈلز کبھی ان اپنی رسپانسبلٹیز کی 4 وال سے باہر نہیں نکلیں۔ سو جس کو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یا جو پیغام ہم آپ کو پردے کے ضمن میں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیفائننگ دا باؤنڈریز آف اے وومنس ہوم اور وومنس ہاؤس، اس پہ غلطی مت کیجیے، نہ عورت کرے نہ مرد کرے، دونوں کو اس کو سوچنا ہوگا کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، ایک عورت کی ذمہ داری کہاں تک جاتی ہے اور اس کی جو آپ کہہ لیجئے حدود و قیود کیا ہیں۔ البتہ ایک قدم پھر آپ یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھی، مگر یہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو پردہ ہے نا وہ معراج ہے عورت کا، وہ واقعتاً معراج ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں عرض کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باہر کب نکلی اور کیسے نکلی، مباہلہ کی مثال آپ کو دی، خطبہ فدق کی آپ کو مثال دی، پھر حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفاع کے لیے جانا پڑا اس کی مثال دی، کچھ گزشتہ بوسٹرز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا میدان احد میں کیسے گئیں اس کی ایگزامپل دی، آپ کو میں نے کوفہ و شام کی تھوڑی سی ایک ہلکی سی جھلک ایک مثال کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کی، مگر ایک ایسا مقام آتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو آپ کر رہی تھیں وہ در حقیقت عورت کے لیے ایک معراج کا موقع تھا۔ اس سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود نکلی جو اب تک میں نے ایگزامپل آپ کو بتائی، مگر پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جنازہ نکلا ہے بنت پیغمبر کا، پھر جنازہ نکلا، وہ بھی رات کے پردے میں نکلا۔ لیکن اس سلسلے میں جو اہم ترین بات ہے
وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کی آپ نے اسماء سے ایک بڑی دل کی بات کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، بنت پیغمبر بیمار تھی اور زندگی کی مشکل ترین ایام سے گزر رہی تھی. تو آپ نے اسماء سے ایک بات کی. آپ کہتی ہیں یا اسماء انی قد استقبحت ما یصنع بالنساء. اسماء مجھے مدینہ میں عورتوں کا جنازہ اٹھائے جانے کا طریقہ کار پسند نہیں ہے. جب عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور جس طریقے سے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا، وہ مجھے پسند نہیں ہے. کہ یطرح علی المرأۃ الثوب فیصفها، کہ اس کے اوپر ایک پردہ ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور پھر میت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس چارپائی کے اوپر جب اٹھاتے ہیں تو اس عورت کا قد و قامت اور اس کا پردہ نہیں بحال ہوتا. اس وقت اس کا پردہ قائم نہیں ہوتا. جو پردہ میں چاہتی ہوں عورت کا، وہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے میت بن جانے کے بعد وہ پردہ باقی نہیں رہتا. حضرت اسماء نے اس موقع پہ کہا کہ الا اریک شیئا رأیتہ فی ارض حبشہ. بنت پیغمبر، میں آپ کو ایک ایسی چیز بنا کر نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی. میں ایک ایسی چیز آپ کو دکھاتی ہوں نا، میں نے حبشہ میں خود دیکھی تھی، آپ اس کو دیکھیں گی تو شاید آپ کی پریشانی کم ہو جائے. پھر حضرت اسماء نے ایک چارپائی کے چاروں کونوں پہ لکڑیاں باندھی اور پھر ان لکڑیوں کو ایک لمبی لکڑی سے ملا کے باندھا، یعنی لکڑیوں سے ایک تابوت تیار کیا. پھر اس تابوت کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور چادر ڈال کر اب بنت پیغمبر کو کہا کہ بنت پیغمبر آئیے ذرا دیکھیے کہ اگر اس میں کسی عورت کا جنازہ اٹھے تو کیا پردے کے حوالے سے جو آپ کی پریشانی تھی وہ دور ہو جائے گی یا اس میں بھی کوئی کمی ہے. اسماء کہتی ہیں فتبسمت. جب زہرا سلام اللہ علیہ نے آ کے اس تابوت نما چیز پہ نگاہ ڈالی تو آپ مسکرا پڑی. البتہ اسماء نے ایک جملہ اس کے بعد بھی کہا. اسماء بنت امیس کہتی ہیں وما رأیتها مبتسمتا الا یومئذ. جب سے بابا رخصت ہوئے تھے میں نے نبی کی بیٹی کو بنت پیغمبر کو کبھی تبسم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا. یہ وہ واحد پہلا اور آخری موقع تھا رسول کی رحلت کے بعد کہ میں نے اسماء بنت امیس نے نبی کی بیٹی کو تبسم کرتے ہوئے دیکھا. کہتی ہیں فتبسمت، آپ نے اس پردے کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسکرا پڑی اور پھر کہا ما احسن ھذا واجملہ. اسماء یہ کتنا خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے جنازہ اٹھانے کا. اس سے عورت کا قد و قامت مردوں سے چھپ جاتا ہے، عورتوں کا قد و قامت مردوں سے چھپ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہاں جو بات میں بیسیکلی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو معراج ہے پردے کی وہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جن کو اپنے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پردہ کا اس قدر احساس اور پریشانی ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھیں نا، شریعت، احکام شریعت کب تک میرے اوپر لاگو ہیں، کب تک آپ کے اوپر لاگو ہیں. احکام شریعت فقط زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایڈریس کرتے ہیں. جب زندگی کے آخری سانس بھی نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد شریعت ساکت ہو جاتی ہے. وہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس پر مجھ پر، اس مرحلے میں آپ کے اوپر، میرے اوپر، ہم ساروں کے اوپر شریعت ساکت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں دینا کہ تمہارا جنازہ ایسے کیوں، ویسے کیوں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. سانس ختم، سوال ختم، سانس ختم. شریعت کا جو احکام تھے آپ کے اوپر لاگو تھے وہ ختم. اب شریعت آپ کے اوپر ساکت ہو گئی ہے. مگر بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے بعد بھی ایک چیز کی پریشانی تھی، وہ یہ کہ میرا جنازہ کس طور پر اٹھایا جائے گا، وہ یہ کہ میرا پردہ بحال رہے گا یا نہیں رہے گا. زندگی کے بعد بھی صرف ایک چیز کی پریشانی. بنت پیغمبر شریعت تو ساکت ہے، یہی تو پردے کی معراج ہے نا، کہ میں صرف پردہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے میری شریعت کہہ رہی ہے اور جب شریعت نے ساکت کر دیا، بلکہ پردہ اس لیے میری فطرت کی ڈیمانڈ ہے. میں چاہتی ہوں میری زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہ آئے کہ میرا پردہ باقی نہ رہے. حالانکہ جنازے کو بھی تو کفن پہنایا ہوا ہوتا ہے، کفن کے اندر ہے جنازہ، پردہ تو ہے نا، کفن کا پردہ. مگر یہ پردہ کافی نہیں ہے بنت پیغمبر کی نگاہ میں. اس لیے کہتا ہوں یہ معراج ہے، یہ معراج ہے واقعتاً. کفن کا پردہ کافی نہیں ہے، قد و قامت کا پردہ بھی چاہیے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لہذا ایک چیز کی پریشانی لاحق ہے زندگی کے بعد بھی، وہ یہ کہ میرا جنازہ کس طور پر اٹھایا جائے گا.
اگر اسی طرح کے معمولاً جس طرح مدینے میں اٹھایا جاتا ہے تو میں مطمئن نہیں ہوں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا پردہ ہے. اسی لیے الاستیاب میں لکھا گیا ہے کہ بی بی کو اتنی پریشانی تھی کہ آپ نے مدینہ میں جنازہ اٹھائے جانے کے طریقہ کار کو ہی بدل ڈالا. الاستیاب کے رائٹر لکھتے ہیں فاطمہ اول من غطی نعشا من النساء فی الاسلام علی الصفۃ المذکورہ. یہ پہلا جنازہ تھا اسلام میں جو تابوت میں اٹھایا گیا. بنت پیغمبر کا جنازہ پہلا جنازہ تھا اور پھر اس کے بعد مدینے میں یہ رواج پڑا ہے. یعنی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون جن کا جنازہ اسلام میں تابوت کے اندر اٹھتا ہے، پردوں کے اندر. کفن کا پردہ، تابوت کا پردہ، رات کی تاریکی کا پردہ، ان سارے پردوں کے اندر اٹھتا ہے. ایک بات یہ. اچھا، دوسری بات جو میں خاص طور پہ اس موقع پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی میت کے لیے اس قدر پریشان ہے، جو خاتون اپنی میت کے لیے اس قدر پریشان ہے، اندازہ لگائیے وہ اپنی زندگی میں کتنی بڑی ضرورت یا کتنی بڑی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلی ہوگی. وہ خاتون کتنی بڑی ضرورت پڑی ہوگی اسلام کو یا کسی بھی معاملے کو، یا پھر کتنی بڑی مجبوری آئی ہوگی کہ وہ خاتون گھر سے باہر نکلی ہوں گی جو اپنے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فکر مند ہیں اور پریشان ہیں کہ میرا جنازہ کس طور پہ اٹھایا جائے گا. جسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مجبوری کو اور ان کے حالات کو سمجھنے میں قدرے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہے جیسے ہماری خواتین یا ہم لوگ آج کل کے زمانے میں چھوٹا سا کام پڑا تو گھر سے باہر نکل پڑے اور آپ فوراً سے نکل پڑی ہوں اور مسجد نبوی میں فدق میں جانا آپ کا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مباہلہ میں جانا کوئی، یعنی خود گھر سے قدم باہر رکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہاں کیا ہوا وہ بعد کی باتیں ہیں. مدینہ کے لوگوں کے دروازے پہ آپ نے کیا بات کی وہ بعد کی بات ہے. آپ کا گھر سے خود باہر قدم رکھنا، بنت پیغمبر جن کی سوچ یہ ہے وہ کس حالت میں گھر سے باہر قدم رکھ رہی ہوں گی، اس حالت کو بھی سمجھنا چاہیے. اب تک ہم نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ عورت کے پردے کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے نئی ڈائمنشنز دی ہیں، نئی جہات دی ہیں، ایک مثالی پردہ بنایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے. دو باتیں ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں. پہلی بات یہ کہ عورت کا پردہ جو ہے دو طرفہ ہے، ڈویل سائیڈز ہیں اس کی. عورت ہی کی ذمہ داری انہوں نے بتائی کہ وہ خود نامحرموں سے اجتناب کرے. بہت ساری چیزیں میں بہت سارے ٹریڈیشنز، بہت ساری روایات، نریشنز آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کا. عورت ہی کی ذمہ داری خود کو بھی بچائے، نامحرم مردوں کی طرف مت دیکھے، اور نامحرم مردوں کو کنٹرول کرنے کی بڑی ذمہ داری بھی عورت ہی کے اوپر ہے. اپنی سیرت و کردار سے کنٹرول کرے گی ان کو. ایک بات ہم نے یہ سیکھی. دوسری بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ کہ عورت کی جو باؤنڈری ہے اس کی فور والز آف ہر ہاؤس نہیں ہے. اس کی زندگی کا تعین اس کی ذمہ داری کے ساتھ ہوگا. چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. البتہ ایک اور چیز جو اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے آپ کے سامنے ضرور رکھوں. میرے لیے ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ ایشو بڑا اہم ہے کہ آج کل کے زمانے میں عورت کے حقوق کے حوالے سے اور جو باتیں کی جاتی ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک پردہ بھی ہے. میں بہت مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جنہوں نے نقاب کے اوپر، جنہوں نے پردے کے اوپر، جنہوں نے حجاب کے اوپر پابندی لگائی، مگر خالق کائنات اپنا نظام ان دیکھے ہاتھوں سے دکھاتا ہے. پھر میرے لیے بڑا ہی حیران کن تھا وہ بیان جو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے، یو ایس اے نے دیا چند دن پہلے، کہ جب ان سے یہ بات کی گئی کہ امریکہ کے اندر، یو ایس اے کے اندر جو فیس ماسک ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے امریکہ کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ چہرے پہ حجاب کر لیں، نقاب کر لیں، سکارف کر لیں. ایک جو ہے یو این او کا ایک یوتھ کا پارلیمنٹ بنتا ہے، اگرچہ وہ علامتی اور عارضی طور پر ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ حجاب کے مسئلے میں جو ہے وہ چلی کی اسٹیٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس کا ممبر بنا، اور میں نے اس کا ایک سیشن اٹینڈ کیا ایز اے ممبر آف چلی. اور میں نے وہاں دیکھا، وہاں چونکہ حجاب ہی کا موضوع تھا تو وہاں پہ جو دنیا بھر سے حجاب کے اوپر پابندی کے حق میں دلیلیں دی جاتی تھی، میں نے ان کو قریب سے دیکھا اور اس میں اپنی رائے بھی دی اور ان چیزوں کو دیکھا. وہاں دنیا کو کتنا خطرہ تھا حجاب کے اوپر کہ اگر کوئی خاتون حجاب کر کے آ رہی ہے، نقاب کر کے آ رہی ہے، تو اس کی آئیڈینٹی کا نہیں پتہ چلتا، وہ دہشت گرد بھی ہو سکتی ہے، اس کی آئیڈینٹی کے پرابلمز آئیں گے، اس میں فلاں پرابلمز ہے، اس میں فلاں پرابلمز ہے، فلاں پرابلمز ہے.
میں دنیا سے مخاطب ہو کے اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو اس جو بے پردگی کو پھیلانے کے علمدار تھے اور بے پردگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کیا موقع اور کیا آفت آن پڑی کہ آپ نے تو مردوں کو بھی نقاب پہنا دیے ہیں. اب تو مرد بھی نقاب پوش ہیں دنیا میں. سو اللہ کے نظام کو سمجھیے، فطرت کو سمجھیے. اگر فطرت کو آپ نہیں سمجھیں گے اور اس کو تماشا بنانے کی کوشش کریں گے تو فطرت آپ کا تماشا بنا کے رکھ دے گی، جیسا کہ دنیا میں اس وقت ہو جا ہی رہا ہے. نقاب کے اوپر بولتے ہیں آپ، نقاب کو چھیننا چاہتے ہیں آپ، حجاب کو چھیننا چاہتے ہیں آپ خود مجبور ہو جائیں گے. عورت تو کیا، مرد کو بھی نقاب کرتے ہوئے اور حجاب کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ کہ وہ بھی نقاب پوش بن کے نکلیں گے گھر سے باہر. نہ پھر آپ کو آئیڈینٹی کا پرابلم آئے گا، نہ پھر آپ کو دہشت گردی سے ڈر لگے گا، اس لیے کہ جو وائرس اور جو وبا آپ کے اوپر آن پڑا ہے وہ دہشت گردی سے بھی بڑی بلا کے طور پر آپ کے اوپر چھا جائے گا. یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو پردے کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے جاگنے کا کہ اگر ہم پردہ لے کر ہماری خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، اگر ہم پردے والی سوسائٹی سے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کوئی بڑے بیکورڈ لوگ ہو گئے ہوں اور ہمارا کوئی ان لوگوں سے تعلق ہے جو دنیا کی اس رفتار کے ساتھ مل نہیں پا رہے اور دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں. پردہ آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں لے کے جاتا، آپ کی سوچ ہے جو آپ کو آگے یا پیچھے لے کے جاتی ہے. آئیے پردے کے معاملے میں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا اور جو تعلیمات سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہمارے لیے موجود ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پردے کی اس معراج کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ہماری خواتین کے لیے مقرر اور معین کی ہے. دعائے خالق کائنات ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردے کا وہ فلسفہ اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بنت پیغمبر نے ان کے لیے چھوڑا، کہ جو پردہ کرنے کے بعد عورت طاقتور ہو جاتی ہے، جو پردہ کرنے کے بعد عورت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے اسلحے سے لیس ہو جاتی ہے، جو پردہ کرنے کے بعد عورت زمانوں کو بدل دیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.